عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، شعبان کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے احسان سے اگلا جمعہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی اور اس مہینے میں اپنی مرضی کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ ایسا گزرے کہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت بخش دے، ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے، اللہ کے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل، کرم اور احسان فرما دے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک سے پہلے جو کرنے کے کام ہے اس کی تیاری ہے، اس کے سلسلے میں آج چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ مرحلہ وار ان باتوں کو یاد رکھیں اور ذہن نشین کرتے جائیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان رہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی نیت کو درست کریں، کیونکہ نیت جو ہے وہ عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ النیت خیر من العمل، کہ بعض دفعہ جو نیت ہوتی ہے وہ عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ کہ بعض دفعہ انسان عمل کر لیتا ہے لیکن عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، لیکن اگر نیت خالص ہو، عمل نہ بھی کیا ہو، اللہ پھر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیت جو ہے کہ نیت المؤمن ابلغ من عملہ، کہ انسان کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ابھی اس میں 3 4 5 دن رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ کس کو وہ مہینہ نصیب ہونا اور کسے نہیں۔ اگر ہمارا کسی کا وقت لکھا ہو، اس سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے جائیں اور ہماری نیت ہو کہ ہم نے رمضان المبارک میں انشاءاللہ العزیز یہ کام کرنے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ نیت لے کے جائیں گے اللہ کے پاس جو کہ عمل سے بھی بہتر ہوگی۔ اگر نہ بھی مہینہ نصیب ہو تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ نصیب فرما دے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، اپنی نیت اچھی کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو ہے وہ کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے۔ کہ دیکھیں یہ جو تیاری ہوتی ہے یہ پہلے ہوتی ہے، یہ بعد میں نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی بھی تاجر جو ہے وہ اس کی جب وہ سیزن آتا ہے تو سیزن سے پہلے وہ تیاری کر کے رکھتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ سیزن آیا تو اس وقت وہ کہ اب میں نے سودا خریدنا ہے۔ جب بھی کسی کا بھی سیزن آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھتا ہے تاکہ اس کے وقت میں صرف جو ہے وہ اس کی تجارت ہی ہو۔ تو اس لیے رمضان المبارک سے پہلے ہم نے نیت کو اپنی پہلے درست کر کے رکھے اپنے اعمال کی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا نیت کا بھی اجر دے اور عمل کا بھی اجر عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک مہلت کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی کو فوراً کسی کے گناہ پر پکڑنا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ترک علیہ من دابہ، تو دنیا میں کوئی بھی زیرو باقی نہ رہے، اللہ کسی کے گناہ پہ کسی کو پکڑ لے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی نعمت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک نصیب فرما رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی قدر میں نے کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی، اور بلکہ یہ دل کرتا یہ حدیث ہر دفعہ بیان کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ من صاحب هذا القبر، کہ یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ نے بتایا جی فلاں شخص کی، اس کا نام بتایا۔ تو آپ نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیت دنیاکم، کہ اس شخص کو تمہاری پوری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف یہ دلچسپی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی زندگی نصیب فرما دے کہ یہ 2 رکعتیں نماز پڑھے اور فوت ہو جائے، اتنی اس کی حسرت ہے۔ اور ہمارے پاس کتنی رکعتیں پڑھنے کی مہلت ہے، کتنا ذکر کرنے کی مہلت ہے، کتنی نماز پڑھنے کی مہلت ہے، کتنا صدقہ کرنے کی مہلت ہے، کتنا احسان کرنے کی مہلت ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت نصیب فرمائی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا پتہ چلے گا جس وقت یہ نعمت جو ہے وہ چھن جائے گی، جیسے یہ حدیث آپ نے سنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد جب موت آئے گی، ان کو کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ میں دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس سے مراد جو اہل و عیال، مال، دولت، جو بھی دنیا میں چھوڑ کے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو دنیا ہے وہاں میں اچھے عمل کر کے آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ کلمہ کہنے والا، اس کے بعد کتنی مہلت تھی لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ کس وقت کی بات ہوگی؟ جس وقت موت آ جائے گی، مہلت نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے پاس یہ مہلت باقی ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حالات بتا دیے ہیں کہ نہیں، جو گزرنے، جو آنے والے ہیں، اور جو ہمارے ہم جتنے جنازے پڑھتے ہیں، لوگ فوت ہوتے ہیں، ان سب کی حسرتیں یہی ہوتی ہیں۔ اور ہم زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا کہ بندے کے بعد تمہاری یہ حسرت ہوگی کہ اللہ ہمیں مہلت دے۔ تو یہ مہلت جو ہے، جیسے کہ مطلب بعض دفعہ یہ مہلت 2 رکعتوں کی مہلت کہ اللہ میرے پاس مال تھا، میں اس سے صدقہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، زندہ کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ موت آ جائے۔ پھر بندہ کہے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے، فاصدق واکن من الصالحین، صرف اتنی کہ مال تھا میرا، میں اس کا صدقہ کروں اور میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں اس کا مال بٹ چکا ہے، موت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، ایک لمحے کے اندر وہ مال ورثاء کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ مال اس کا نہیں ہے۔ یہ مال کب ہے؟ میرا تیرا مال کب ہے؟ جب تک ہم زندہ ہے۔ زندہ ہم سوچتے ہیں کل صدقہ کیا تھا، اتنا دے دیا تھا، آج رہنے دیتے ہیں، آج اتنا، پھر باقی کتنا بچے گا؟ تو یہ تو بعد میں یہ کیونکہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مال کیا ہے؟ کھا لیا، جسے کہتے ہیں نا پہن لیا، اور کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، یا صدقہ کر دیا۔ جو کھا لیا پی لیا اس کا بس وہ ختم، اور جو صدقہ کر دیا وہ ہے ذخیرہ آخرت۔ اصل میں ہماری سیونگ کون سی ہے؟ دنیا میں میٹیاں ڈالتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں، یہ وہ اصل سیونگ کون سی ہے؟ اصل سیونگ وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو، اور پھر وہ سیونگ بھی ایسی ہے، دنیا میں کسی سیونگ پہ سود لینا جائز نہیں ہے، جتنی رکھی ہے اتنی ہی ملنی ہے، زیادہ لیں گے گناہ گار ہوں گے، لیکن جو اللہ کو دیں گے وہاں پہ آپ کو اس پہ اضافہ، کتنا اضافہ کہ جتنا بلکہ حدیث اللہ بڑھا ہی جاتے ہیں۔ ایک کھجور کو اللہ احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں، 700 گنا کہاں رہ گیا ہے؟ ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ اور روزے تو خاص طور پر ایسے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا عمل ہے، اس کا اجر میں ہی دینا، چپ کر جو تم۔ اب اللہ نے کھجور کا بتایا نا کہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے، لیکن روزے کا اللہ نے فرمایا نہیں بتانا، ارے اللہ نے کتنا اجر دینا روزوں کا، اللہ نے فرمایا نہیں بتانا، بہت اجر ہوگا، بس یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جیسے ہم نے ذکر کیا نا کہ اس مہلت کو غنیمت سمجھے کہ جو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ اسی یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ذہنی طور پر تیاری کر لیں، ذہنی طور پر تیاری۔ ذہنی تیاری کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ جی ہم نے رمضان المبارک میں انشاءاللہ العزیز روزے رکھنے ہیں، اور روزے ایسے رکھنے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے،
ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے. اور اسی طرح ہم نے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے. یہ بنا لے رمضان میں اتنا میرا ہدف ہے قرآن پڑھنے کا. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہمیں چاہیے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کا قرآن کریم کا مصحف نسخہ الگ پڑھا ہو، جس پہ اس کی نشانی لگی ہو کہ میں نے یہاں تک سے پڑھا، اب یہاں ٹھیک ہے نا، ہر ایک الگ ہو. اچھا ویسے بھی ایک نا تجربے کی بات ہے، آپ اپنا قرآن کریم الگ رکھ لیں گے نا، آپ کو قرآن سے ویسے محبت ہو جائے گی کہ یہ میرا ہے، اب میں نے یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ اتنی دفعہ پڑھا ہے، اتنی دفعہ پڑھا. یہ بڑی انسان کو نا محبت ہوتی ہے کہ اس قرآن کو میں نے اتنی دفعہ اس سے میں نے ختم کیا ہوا ہے. پھر انسان کو سے محبت ہو جاتی ہے کہ میں نے یہاں چھوڑا تھا اب یہاں پڑھنا، نشانی لگا کے پڑھتا ہے نا جب، تو پھر وہ بڑے ہی انسان کو اس سے رغبت ہو جاتی ہے، میرا اتنا ہو گیا، اتنا رہ گیا، اتنا مزید پڑھنا ہے، اتنا. تو یہ اپنا اپنا نسخہ قرآن کریم کا، یہ جو ہے وہ چیزیں. تو اسی طرح ذہنی طور پر جو ہے وہ صدقے کا ذہن بنا لے، روزانہ اتنا صدقہ میں نے کرنا ہے، جتنے اللہ توفیق عطا فرمائے. روزانہ میں نے اتنا یہ ذکر کرنا ہے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. درود شریف اتنی دفعہ پڑھنی، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ. یہ ساری یعنی یہ اذکار میں نے اتنی دفعہ جو ہے یہ اتنے پڑھنے ہیں، یہ اتنے اذکار کرنے، یہ ذہنی تیاری کرے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ صرف ذہنی نہیں، عملی طور پر بھی تیاری کرے، عملی طور پر بھی رمضان کی تیاری کرے. عملی تیاری کیا ہوتی ہے؟ عملی تیاری یہ ہوتی ہے کہ اپنے وقت کو پورے کو مینیج کرے کہ یہ میں نے رمضان المبارک میں جو ہے وہ اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے، کہ اس کا مثلا میں نے قرآن پڑھنے کا ٹائم کب رکھنا ہے، یہ ہے عملی تیاری. اور اس کے لیے نماز مثلا اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے، اور یہ جو ہے وہ صدقات و خیرات اس کا سورس کیا کرنا ہے، ابھی سے رکھ لیں. گھر میں جو ہے وہ ایک بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چندہ باکسز جیسے مساجد سے یا کوئی بھی آپ اپنا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ایک باکس ہے، اس میں میں چندہ ڈالتا ہوں، یا اس میں میں جو ہے وہ صدقہ ڈالتا ہوں، اور جو جس کو بھی دینا ہے پھر اس سے دے دیں گے. یا کسی مسجد کا رکھ لیں، کسی مدرسے کا، یا کوئی بھی مطلب اس میں ڈالتے جائیں. تو یہ ایک مطلب ایک عملی تیاری ہوگی. تو یہ عملی تیاری جو ہے اسی طرح اپنے گھر میں ایک جگہ متعین، یہ ہمیشہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ گھر کی ایک مسجد ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نماز ہم پڑھیں گے. ایک کونا کوئی گھر کا رکھ لیں جس میں کہ یہ نماز کی جگہ ہے، اس پہ جائے نماز بچھا ہو، وہاں پہ رحل پڑی ہو، کوئی ریک چھوٹا سا بنا لے، وہاں پہ قرآن کریم پڑھے ہو، وہاں اذکار کی کتابیں، یہ نہیں کہ قرآن کریم کہاں ہے، اذکار کی کتابیں کہاں، نہیں، وہاں ایک ریک پڑا ہے، وہاں پہ قرآن کریم پڑھا ہے، وہاں اذکار کی کتابیں ہیں. وہاں پہ آپ کا اگر کوئی بعض لوگ جو ہے وہ کاؤنٹر سے ان کے لیے آسان ہوتا ہے اذکار کرنے، یاد نہیں رہتا، وہ وہاں پہ پڑھی، ہر چیز ایسے دستیاب ہو. یعنی ایسی جگہ جس کو دیکھ کے عبادت کرنے کو بندہ دل کرے بھی یہاں پہ بیٹھ جائے. اور حقیقت ہے اگر آپ گھر میں ایسا کوئی کونا متعین کر لینا یہاں جائے نماز پڑھا ہو تو آپ کا دیکھ کے دل کرے گا میں اس جائے نماز پہ بیٹھ جاؤں، یہاں پہ نماز پڑھ لوں، میں یہاں اللہ کا ذکر ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھ لوں. ایک ہے کہ رینڈملی کہیں بھی پڑھ لے، ایک جگہ ایک بندہ متعین کر لے. تو جب اس جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ جگہ نماز کی ہے، یہ جگہ عبادت کی ہے، اور پھر بندہ وہاں پہ عبادت ہی کرتا ہے. اسی طرح اپنی جو معاون کتابیں ہیں ان کتابوں کا جو ہے وہ آپ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اذکار کی کتابیں ہیں یا دعاؤں کی کتابیں ہیں، بعض وہ دعائیں یاد نہیں رہتی، کتابیں مل جاتی ہیں اس کی بڑی اچھی، اس میں بڑی اچھی ایک کلیکشن ڈاکٹر فرحت ہاشمی حافظ اللہ تعالی انہوں نے کی ہے، مسنون قرآنی اور مسنون دعائیں. تو اس میں وہ تقریباً صحیح ہے ایک دو کے علاوہ تقریباً صحیح دعائیں انہوں نے جمع کی ہیں. قرآن کریم کے اندر جو دعائیں آتی ہیں وہ اس میں جمع کی ہیں. یہ جو ہے وہ بہت آسان ہے کہ اچھا اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، یعنی اینڈرائڈ اور جو ہے وہ ایپل دونوں کی اپلیکیشنز موجود ہے، بہت آسان ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی کتابیں وہ چھپی ہوئی بھی موجود ہے.
تو ان کو خرید کے رکھیں، ان کو خرید کے رکھیں، اپلیکیشنز اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. تو اپنے ارد گرد کا ایک رمضان کا نا ماحول بنا لیں. دکان پہ بھی بیٹھے ہیں نا، دکان پہ بھی ایک ماحول بنا لیں کہ جیسے ہی فرصت ملے تو انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو میں نے ویسے یہ دیکھا ہے مطلب اذکار وغیرہ انگلیوں پہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر انسان کے پاس وہ کاؤنٹر ہوتا ہے نا تو وہ بڑا اس کو بھولتا نہیں ہے. جیسے وہ اس کے پاس موجود ہے تو بڑے اچھے آتے ہیں، انگلی پہ لگے ہوئے بندے کو یاد آئے تھا بھی کرنے ہیں. تو یہ انسان کے پاس موجود ہو تو وہ یہ عملی تیاری ہے رمضان المبارک کی. تو یہ جو ہے وہ ضروری کر کے رکھیں، رمضان سے پہلے کر کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جوہد کو اور کوشش کو دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دے، اس کا فضل ہے. اسی طرح یہ 4 چیزیں ہوگی. کتنی ہوگی؟ 4 چیزیں. پہلی چیز ہم نے بتائی تھی کہ اپنی نیت کو درست کریں. دوسری چیز ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اس مہلت پر. نمبر 3 ذہنی طور پر تیاری کریں. نمبر 4 عملی طور پر تیاری کریں. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے اچھی صحبت تلاش کریں. اچھی صحبت، سب سے اچھی صحبت تو یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک میں تنہائی اختیار کرے عبادت کے لیے. اور وہ تنہائی کا سب سے بڑا دشمن ہمارا موبائل ہے. موبائل موجود ہے تو سمجھے تنہائی نہیں ہے، بلکہ ہم پوری دنیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تنہائی کیا ہے کہ جس میں فرصت ہو عبادت کے لیے یا اچھی مجالس. اور الحمدللہ یہ آپ کے لیے ایک بڑی یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ہے وہ بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دیا جا سکتا ہے دینا چاہیے. اور وہ وقت کیا ہے؟ نماز سے پہلے، نماز کا وقت، نماز کے بعد، یہ نماز کا انتظار، یہ سارا اجر کا ہی وقت ہے. تو یہ وہ جو ہے وہ اس کا جتنا اہتمام ہو سکے انسان کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ دروس جو قرآن کریم کے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اعلان کیا تھا لیکن یہ کچھ تاخیر سے ہوا تھا کہ مثلا خواتین عام طور پر اس سے محروم رہتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ الحمدللہ ہمارے یہاں خواتین کے لیے اہتمام ہوتا ہے کہ دورہ قرآن الکریم جو رمضان المبارک کی مناسبت سے ہوتا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے. یہ جو ہے وہ تقریباً یہ پچھلے ہفتے سے، یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے نا سوموار سے، یہ شروع ہو چکا ہے. خواتین اس میں تھوڑی آ رہی ہیں، شاید ہم اس کا اچھی طرح اعلان نہیں کر سکیں. تو یہ آپ سب تک پہنچنا چاہیے یہ پیغام کہ دورہ قرآن کریم جو ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ مرکز دعوت الاسلامی میں. یہ 3 بجے سے لے کے 5 بجے کا وقت ہے رمضان سے پہلے، اور رمضان المبارک میں 10:30 سے لے کے 2 ساڑھے 12 تک. یہ ٹائم ہم نے اس لیے رکھا کہ عام طور پر لوگ رات کو اللہ توفیق دے عبادات وغیرہ میں مشغول، خواتین عام طور پر سحری میں بہت زیادہ مشغول ہوتی ہیں، بہت پہلے وہ اٹھتی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو پھر سحری کے بعد وہ آرام کر کے آرام سے دورہ میں شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ بچے بھی اسکول میں ہوتے ہیں. اور یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں، جنہوں نے کام پہ جانا وہ کام پہ جا چکے ہوتے ہیں، بندہ آرام بھی کر چکا ہوتا ہے. تو یہ آرام سے یہ 2 گھنٹے یہ قرآن کی مجلس، اللہ اکبر، اس سے مبارک مجلس کون سی ہوگی کہ جس میں اللہ کی کلام جو ہے اس کو پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جیسے محو گفتگو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اچھی مجلس اور کون سی ہوتی ہے. تو اس لیے خواتین کے لیے تو یہ، اور مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ مساجد میں ان کے لیے آنا تو بہت آسان، نماز اور اسی طرح قرآن کی کلاسز، عصر کے بعد تفسیر القرآن کی کلاس ہوتی ہے، اس میں حاضر ہوں. تراویح کی نماز میں وہ آتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. تراویح کے بعد مختصر 5 سے 10 منٹ، اس سے زیادہ کا نہیں، ایک وہاں پہ درس ہوتا ہے اسی مسجد میں. تو یہ مجالس جو ہیں ان کا اہتمام کریں، کہیں دروس ہوں خاص طور پر. یہ بات یاد رکھیں، وقت ضائع کرنے والے دروس سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ درس جو ہے یہ وقت ضائع کرنے والا درس ہے، یا اس میں کیا وہ جس میں اللہ کی طرف بلایا جائے، دین کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف رغبت ہو، ایسے دروس کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ
آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں روزانہ کم از کم یہ خواتین کے لیے علاقے ہے، مرد حضرات ان کے لیے ایک طرح جو ہے وہ تفسیر کی کلاس ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عشاء کے بعد ایک درس کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ، اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام، نماز کے لیے آئے، قرآن کریم پڑھے پہلے بعد میں. تو یہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں کہ اچھی صحبت ہم نے اختیار کرنی ہے. برے دوست اور بری مجلس اور وقت ضائع کرنے والی سب سے اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت یہ مطلب مقدس سمجھتے ہوئے وہ رمضان کے جو پروگرام لگتے ہیں ٹی وی پہ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جس میں سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ سارا سال جو ہے وہ ناچنے گانے والے، رمضان میں مرد حضرات سر پہ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں اور عورتیں سر پہ دوپٹہ لے لیتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے 1 مہینے کے لیے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ان لوگوں کی مجلس سے آپ کو کیا یاد دلائیں گے؟ سوائے ریاکاری اور دکھلاوے کا اور کچھ نہیں ہوتا ان مجلسوں میں. نہیں، جو دین کی مجلسیں ہیں جو مساجد کے اندر ہوتی ہیں تو ان مجالس کا اہتمام کریں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ سلف کے احوال کا مطالعہ کریں. اور سلف میں سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ روزہ کیسے رکھتے تھے، روزے کے درمیان آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے، صحابہ کرام روزہ کیسے رکھتے تھے، صحابہ کرام قرآن کریم کیسے پڑھتے تھے روزے کا، اور اسی طرح ہمارے جو تابعین تھے، ہمارے اسلاف تھے، وہ روزہ کیسے رکھتے تھے. تو اور روزے میں کیا، ان کا مطالعہ کریں، اس سے ہمیں رغبت ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا، صحابہ کا کیسا تھا، تابعین کا کیسا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کا مطالعہ کریں. 7ویں چیز ہے کہ جو رمضان المبارک کے فضائل، ان کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کو سب کو پڑھیں. چھوٹے چھوٹے رسائل مل جاتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ، آپ نہ بھی رسائل پڑھیں، ہماری مجالس میں شرکت کریں، ہم انشاءاللہ کوئی حدیث کوئی آیت چھوڑتے نہیں ہے جو رمضان میں بیان نہیں ہوتی. انشاءاللہ العزیز جتنی ہوتی ساری مرحلہ وار جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہیں. ایک بھی انشاءاللہ العزیز رہتی نہیں ہے جو فضائل رمضان میں کوئی حدیث ہے یا آیت ہے جو ہمارے دروس میں بیان نہیں ہوتی ہے. ہمارے لیے جو آپ جس مجلس مسجد کے ساتھ منسلک ہے، اس مسجد میں جو دروس ہوتے ہیں ان کا اہتمام کریں. اور رمضان المبارک کے فضائل، قرآن کریم کے فضائل پڑھیں پہلے، رمضان سے پہلے نا ان کے فضائل، تاکہ آپ کی رغبت ہو کہ قرآن کریم پڑھنے میں، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ایک وہ تذکیر ہو جائے، ایک حرف پڑھنے سے اتنا اجر ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ مجلس کیسی ہوتی ہے، روز قیامت قرآن کریم کا کیا جو ہے وہ ہمارے لیے کردار ہوگا. یہ ساری چیزیں. اسی طرح 8ویں چیز ہے کہ رمضان المبارک کے احکام جو ہے وہ سیکھیں، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کس سے روزہ جو ہے وہ افطار ہوتا ہے، کون سے کام روزے میں جائز ہے. اور بہت ساری چیزیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر اچانک کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ کون سی چیز ہے جو روزہ افطار کیے بغیر اس کو میڈیسن اس کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، کون سی چیزیں. یہ ہم انشاءاللہ احکام ہم بھی بیان کریں گے، لیکن یہ اس میں کوشش کریں. اور خاص طور پر یہ کہ ہر بندے کا نا مسئلہ الگ ہوتا ہے، ہر بندے کے مسائل الگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندہ اپنے جو اس کے مسائل اس حساب سے علماء سے رجوع کرے اور ان سے رمضان کے مسائل دریافت کرے. حضرات گرامی، 9ویں چیز ہے کہ رمضان سے پہلے سچی توبہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہم سب گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہماری عادتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے گناہ جن کے ہمیں علم ہے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جس پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو ان چیزوں کی ہم توبہ کریں. اور یہ صرف توبہ جو ہے ہر جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں جس میں کوئی اعلانیہ ہے، کچھ ظاہری ہے، کچھ چھپے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ خفیہ گناہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنی نیتوں کو درست کریں. یہ بھی ساری توبہ کے اندر چیز شامل ہے کہ اگر کوئی ریاکاری ہے تو اس کو ختم کریں، اس کے پر قابو پانے کی کوشش کریں. اور اسی طرح
غیبت سے، چغلی سے، زیادتی سے، ظلم سے، ان سب چیزوں سے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس ہاتھ بڑھانے میں کیا ہوتا ہے کہ اے دن کو گناہ کرنے والے یہ آجا تیری میں توبہ قبول کروں۔ وَيُبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ آجا تیری بات ہم مانتے ہیں، تیری توبہ قبول کرتے ہیں۔ وَيُبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اسی طرح اللہ دن کو ہاتھ بڑھاتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا جو ہے وہ توبہ کر لے۔ حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہ روزانہ یہ عمل ہوتا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ 10ویں چیز، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دعائیں ہم کرتے ہیں، آپ بھی ساتھ آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ربی اعنی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم تیرا ذکر کر سکیں، تیرا شکر ادا کریں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کریں۔ اللہم رحمتک نرجو، اے اللہ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ ہمارے تمام معاملات کو درست کر دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ دینے والا علم عطا فرما اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما جو تو قبول کر سکے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جو فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے لیے ڈرتا نہیں ہے، جو تجھ سے ڈرتا نہیں ہے، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتے ہیں جو کبھی بھرتا نہیں ہے، جو کبھی جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا، ومن دعوت لا یستجاب لها، اللہ ہم ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو قبول نہ ہو۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اے اللہ ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، وہ چاہے جلدی آنے والی ہے یا دیر سے آنے والی ہے، اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں، وہ دیر سے آنے والی ہیں یا جلدی آنے والی ہیں۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اللہ گناہوں کے چھوڑنے کا سوال کرتے ہیں، وحب المساکین، اللہ ہمیں مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ساری دعائیں اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک بہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من کل شر مستعاذک بہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کی اللہ میں توفیق نصیب فرما جو میں جنت کے قریب کر دے۔ ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتے جو ہمیں جہنم کے قریب کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.